صل على زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین علیہم السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر کھیل رہے. یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں میرے شہزادے اور پھول ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. ناظرین کرام، 1,24,000 انبیاء کرام، رسولان کرام دنیا میں تشریف لائے، لیکن تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ جیسے جانثار، جیسے فداکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے، ایسے کسی نبی کو، کسی رہنما کو دنیا کے میسر نہیں آئے. یہی معاملہ بالکل ہمیں میدان کرب و بلا میں نظر آتا ہے. سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جو رفقا ملے، ان کی فداکاری اور جانثاری کی بھی دنیا میں آج تک کوئی مثال دوسرا پیش نہیں کر سکا. آج ہم ان ہستیوں کا ذکر پاک کریں گے جو امام علی مقام پہ قربان ہو گئے. آپ کے جو انصار تھے، آج ان کا ذکر پاک ہوگا. آپ کے رفقا کا، بلکہ آپ کے غلاموں کا ذکر پاک آج ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور آج سب سے پہلے جس شخصیت کا ہم ذکر کریں گے، وہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ قسام ازل کی جو حکمتیں ہوتی ہیں یہ انسانی فہم سے بالا تر ہیں. اگر روح سعید ہو اور فطرت سلیم ہو تو وقتی طور پر بعض اوقات آدمی کے قدم پھسل بھی جاتے ہیں راہ حق سے، لیکن رحمت حق آگے آ کر اس کو سنبھالا دے دیتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کثافت ہوتی ہے وہ کس طرح سعادت میں بدل جاتی ہے. کثافت جو ہے وہ کس طرح سعادت میں بدلتی ہے. وہ قدم جو کوہ صنم کو اٹھ رہے ہوتے ہیں وہ کیسے سوئے حرم چل پڑتے ہیں. ایک بالشت برابر آدمی جہنم کے کنارے پہنچا ہوا، یکدم رحمت حق اس کو سنبھالتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. آج جس شخصیت کا ہم ذکر پاک کریں ان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. کہاں 1,000 آدمیوں کو لے کر امام علی مقام کو گرفتاری کے لیے آتے ہیں اور پھر وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. پھر وہ ایک نگاہ کا معاملہ ہوتا ہے اور پھر وہی آدمی جو گرفتار کرنے کے لیے دشمنوں کی صف میں ہے وہ کس طرح غلام بن کر آپ کے قدموں میں آ کر اپنا سر نیاز جھکا دیتا ہے اور خود آپ ہی قربان نہیں ہوتا، اپنے بھائی کو بھی قربان کرتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی قربان کرتا ہے، اپنے خادم کو بھی قربان کرتا ہے. اس کی تفصیلات جو ہے وہ تو بہرحال میرے اسکالر ڈیٹیل سے بیان کریں گے. لیکن جب وہ آ کے کہتا ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں کہ میری توبہ ہو سکتی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں. صدق کے دل سے جب آدمی چاہتا ہے تو توبہ قبول ہوتی ہے. مجھے وہ یاد آتا ہے حسیوی جلندری کا شعر کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. وہی معاملہ پھر ہوتا ہے کہ اسی کے لیے پھر دعائیں امام علی مقام کرتے ہیں اور پھر وہ پہلوان جو ہے وہ کس طرح آپ پہ قربان ہوا. یہ تفصیلات میں اپنے اسکالر کے لیے چھوڑتا ہوں، صرف ان کا نام نامی اس پہ گرامی کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح دوسرے جو سب سے پہلے اٹھے امام علی مقام نے جب شب عاشور کو آپ نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یزیدی فوج والے، یہ عمر بن سعد ابن زیاد یزید، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری وجہ سے آپ لوگ اپنی جانیں قربان نہ کریں. تو سب سے پہلے آپ کے خاندان میں سے
آپ کے بھائی عباس علمدار اٹھے تھے، انہوں نے کہا ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں ہم کیسے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور دوسرے وفادار جو تھے آپ کے انصار میں سے وہ جناب مسلم بن اوسجہ تھے، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آذربائیجان کے مارکے میں انہوں نے جو تھا وہ کیسا منظر پیش کیا تھا اور کتنے دلیر تھے۔ ان کا کمال ہے، ان کی فرمانے لگے کہ شہادت آپ کے ساتھ، آپ کے قدموں میں شہادت عظیمہ میری بن جائے گی۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے کہا تھا 70 مرتبہ مجھے ایک دفعہ قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، 70 مرتبہ مجھے قتل کر کے جلا دیا جائے، میری راکھ بہا دی جائے، میں کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول کا ساتھ چھوڑ دوں۔ یہ بہادر لوگ تھے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ہاں ان کی فرمانے لگے میری اگر تلوار ٹوٹ جائے، میرا نیزہ ٹوٹ جائے، میں پتھروں سے لڑوں گا، میں آپ سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ اسی طرح حضرت مسلم بن اوسجہ کا میں نے آپ سے عرض کیا، دوسرے جو بہت بڑے نامور شخصیت ہے جن کے مزار پاک پہ جانے کی سعادت مجھے بھی اور میرے ساتھ پیر صاحب اور آج ڈاکٹر سعیدی بھی ہیں، یہ دونوں کو بھی سعادت مجھے، حبیب ابن مظاہر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 62 یزیدی انہوں نے جو تھے وہ قتل کیا، اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کیے تھے، اور ان کو جس نے شہید کیا تھا اس کو بہت بڑا انعام دیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کمال ہے، ان کی جب شہادت ہوگی تو ان کا جو سر اقدس تھا اس کو کاٹ کر اس قاتل نے اپنے گھوڑے کے آگے جو تھا لٹکا لیا تھا، اس کے گلے میں جیسے ہار لٹکایا جاتا ہے۔ مکہ میں پہنچا تو ان کے صاحبزادے کی نظر پڑ گئی، اس نے وہیں اس کو جہنم رسید کر دیا۔ آج ان کا ذکر زہیر ابن قین ابجلی کا ذکر بھی ہوگا۔ آج بس ایک ذکر کر کے میں اپنے اسکالرز کی طرف جاؤں گا۔ یہ جون بن ہوئی غفاری ہے، یہ کالے رنگ کے تھے، غلام تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کمال کا آدمی ہے جی۔ امام علی مقام کو جا کے کہنے لگے کہ مجھے اجازت دیں، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ امام پاک نے ان کو بار بار آپ اجازت نہیں دے رہے تھے، یہ رونے لگ گئے، کہنے لگے مجھے اجازت دے دیں۔ پھر کمال کی بات ہے جی، یہ گیا اس دلیری کے ساتھ جا کے انہوں نے یزیدیوں کے ساتھ جنگ کی ہے، اور امام علی مقام ان کے جب شہادت پہ ان کے بدن پاک کے قریب جا کے آپ نے دعا دی، کمال ہو گیا جی۔ یہ ایسی کرامت ہے امام علی مقام کی کہ ان کا رنگ جو تھا وہ ایسے ہو گیا جیسے سرخ گلاب کا رنگ ہوتا ہے، ان کی رنگت تبدیل ہو گئی، اور پسینہ میں سے صاحب لکھتے ہیں کہ گلاب اور عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ امام علی مقام کی خدمت گزار تھے۔ اس طرح دیگر کا آج ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، بلکہ میرا تو ایمان ہے کہ اگر کوئی صحیح العقیدہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، امام علی مقام کی غلامی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بدن سے کبھی بو آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اہل بیت اطہار کی غلامی میں اللہ ہمیں زندہ رکھے، انہی میں موت دے۔ ابتدا جناب پیر صاحب آپ سے، آپ جس شخصیت پہ چاہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے سلسلہ کلام کا آغاز فرمایا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ ایک لمحے میں فیصلہ ہوا جہنم سے جنت کی طرف آنے کا، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو ٹرننگ پوائنٹ جو آیا ان کی لائف میں، اس میں احترام سیدہ کائنات کا سب سے زیادہ دخل ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان۔ 11ویں منزل پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے پانی کے مشکیزے بھروائے، مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف جاتے ہوئے مشکیزے بھرائے، اور 12ویں منزل پر یہ قافلہ جو ہے 1000 سپاہیوں کا آگے سے آتا ہے اور آ کر آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میری یہ ڈیوٹی لگی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ساقی کوثر کے نواسے ہیں، فرماتے ہیں ان کو پانی پلاؤ، جانور بھی ان کے ہلکان ہو رہے ہیں اور یہ بھی صحرا میں پیاس سے ہیں۔ ان کو پانی کے لیے ابھی یہ بہت سامعین کے سمجھنے کی بات ہے، ابھی اس منزل سے آگے ایک منزل جانا پڑنا تھا، ٹھیک، چونکہ پانی وہاں تھا، ٹھیک، یہاں پانی نہیں تھا، لیکن جو پانی اپنے اور اپنے رفقا کے لیے جمع کیا گیا تھا، بھرا گیا تھا، وہ دشمن کے سپاہیوں کو دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور بتایا کہ اہل کوفہ کے خط کس طرح سے آئے ہیں، ہم اس غرض سے جا رہے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو فرمایا ہمارے ساتھ ادا کرو گے یا الگ؟
انہوں نے کہا آپ کی موجودگی میں ہم الگ کیسے ادا کر سکتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور پھر جب یہ قافلہ تھوڑا آگے چلتا ہے تو آگے جا کر جب حضرت امام حسین علیہ السلام اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے، تو حضرت حر جو ہیں وہ روکتے ہیں آگے بڑھ کر، آپ کے گھوڑے کی لگام جو ہے اس کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں اپنی ڈیوٹی سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک سخت جملہ بولا عالم جلالت میں کہ تیری ماں تجھے روئے، یہ عربوں کا ایک خاص جملہ تھا، جوش کا کلام تھا۔ یہ بات جب آپ نے کی تو حر نے آگے سے عرض کیا کہ اگر یہ جملہ عرب کا کوئی دوسرا شخص مجھے کہتا تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں تو وہ عظیم ہستی ہے کہ میں یہ الفاظ کبھی پلٹا نہیں سکتا۔ وہی چیز ہے جی، اس کی برکت، جی اسی کی برکت ہے، وہی احترام جو ہے وہ کام آتا ہے کہ وہ جہنم سے جنت پہ لے گیا۔ شب عاشور کو اس کے جو ساتھی ہیں خیام میں وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ وہ اتنا بے چین ہم نے اپنے اتنے بہادر کمانڈر کو زندگی کی کسی شب میں نہ دیکھا تھا جتنا اس شب وہ بے چین تھا۔ سب سے بڑا پہلوان بھی، جری، بہادر، اور 1000 سواروں پر جو کمانڈر مقرر ہے وہ مطلب ان کو کمان کر رہا ہے، ان کو معمولی آدمی نہیں ہے، بہترین انتخاب ہے ابن زیاد نے جو کیا ہے۔ تو یہ جب بے چین پوری رات رہتا ہے اور وہ بے چینی کی وجہ یہ ہے اور کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ اچھا اس میں ایک اور پلس بھی ہے، ہاں صبح آ جاتے ہیں، امام علی مقام کا خطاب جو ہے جی وہ جب خطاب آپ فرماتے ہیں نا تو اس میں آپ ساری اپنی شان کو، حق کو بیان کرتے ہیں، اپنا نسب، یہ نسب مبارک بیان کرتے ہیں، لباس مبارک یوم عاشور کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر سے لے کر پاؤں تک زیب تن کیا ہوا تھا کہ مجھے پہچانو میرے سر پہ امامہ کس کا ہے، مجھے پہچانو میری عبا کس کی ہے، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ یہ اتمام حجت تھا، سب جانتے تھے لیکن دوبارہ ان کے ضمیروں کو جوڑنے کے لیے، جی اتمام حجت تھا۔ اب اس موقع پہ حر جو ہے یہ عمر ابن سعد کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی تم یہ سخت ترین اقدام کرو گے، نواسہ رسول کو شہید کرو گے؟ جب اس نے کہا کہ مجبوری ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو وہ حر جو ہے وہ پھر اس کی زندگی کا وہ اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے، جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لاتا ہے۔ میں ایک شعر عرض کرتا ہوں پھر بات کہ یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں کو خوبصورت انداز میں بیان کیا، نصیب ان کا جو دوزخ نصیب ہی ٹھہرے، نصیب ان کا جو دوزخ نصیب ہی ٹھہرے، وگرنہ فیصلہ حر کا بڑا کھلا سا تھا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا جی، اپنا جب وہاں گئے ہیں امام علی مقام کے قدم، اس سے پہلے عمر بن سعد نے کہا کہ میں نے آپ کا کمانڈر جو تھے نا، آپ اس سے بڑا رتبہ، یعنی یوں سمجھے کہ پہلے تم کرنل تھے، اب میں تو بریگیڈیئر بنا رہا ہوں، یہ عہدہ بھی بڑھا دیا اس کا اور تنخواہ بھی بڑھا دی۔ اس کے باوجود یہ جب گیا ہے، اچھا جانے کا انداز صاحبزادہ صاحب بہت عجیب ہے۔ امام علی مقام کی طرف جب گئے ہیں نا، تلوار نہیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی، ایسے ہاتھ پیچھے باندھ دی اور ایسے کر کے، جیسے قیدی نہیں جاتے، وہ ایسے کر کے امام پاک کے جاتے ہی قدموں کے اندر گر گئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب، جب ظالم کا ظلم حد سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ظالم کے گروہ سے کچھ لوگوں کو ہدایت دے کر ان کی طرف بھیجتا ہے جو حق بجانب ہوتے ہیں، تاکہ یہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ اب اس کا ظلم حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے۔ جی، میں اس کی مثال پہلے قرآن عزیز سے 2 مقام سے پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو حق کی دعوت دینے کے لیے جب فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کروں گا، انہیں شہید کروں گا۔ قرآن عزیز کہتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فرعون، بولا ایک شخص وہ جو تھا آل فرعون میں سے، یعنی پہلے فرعونی ہے، لیکن اپنے ایمان کا اظہار انہوں نے نہ کیا تھا، اور وہ فرعون کو کہہ رہے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم یہ ہے بظاہر کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔
اب یہ آل فرعون میں سے ایک بندہ نکلا ہے، مومن ہے۔ اسی طرح سیدنا سورہ یاسین شریف کے اندر بھی ایک شخص کا تذکرہ آتا ہے، وجاء رجل من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کا جس وقت ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات مجھے بڑی سمجھ آئی ہے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ صحیح ہو کہ آپ کی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہے۔ اچھا، اس لیے کہ جس وقت کمال کی بات آپ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرے گا، نقصان پہنچائے گا، اس کو اتنے اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے جو سر لینے کے لیے آئے تھے وہ سر دے کر گئے، اور یہی بات سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں بھی پائی جاتی ہے کہ ابتداءً دیکھا جائے تو ہے لشکر یزید میں، بلکہ 1000 کا لشکر آپ کے حکم کے ماتحت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کے گروہ سے ایک بندہ ضرور ایسا نکالا ہے جو حق والوں کی طرف آیا تاکہ پتہ چل جائے، اتمام حجت ہو جائے کہ یہ جس سمت میں آئے ہیں یہ صحیح نہیں۔ تو سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آئے ہیں تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی شہادت پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ ایک شعر یاد آ رہا تھا تو ابھی یاد آیا، میں اس میں پریشان تھا کہ کرنے گئے تھے ان سے تغافل کا ہم گلا، یہ ڈاکٹر سعیدی کے لیے سنا رہا ہوں تھوڑا ذوق۔ کرنے گئے تھے ان سے تغافل کا ہم گلا، کی ایک ہی نگاہ کے بس پار ہو گئے۔ حضرت عمر کے حوالے سے نگاہ مصطفیٰ پڑی، سر لینے کے لیے گئے اور جا کے سر قدموں میں رکھ دیا۔ یہ بھی یہی ہوا ہے کہ بڑا اعلیٰ مماثلت میرے نہیں کبھی ذہن میں آئی، سچی بات ہے جی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بشارت دی تھی، اہل بیت سب کے بارے میں ہے، فرمایا انا حرب لمن حاربکم وانا سلم لمن سالمکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ تمہارے ساتھ جنگ کرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سراپے جنگ ہوں، اور جو تمہارے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرے میں اس کے لیے سراپے سلامتی ہوں۔ سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے تو آپ نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا ان کی شہادت پر، فرمایا انت الحر انشاء اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو آزاد تھا لیکن جس طرح تو نے جان دی ہے، جن کے قدموں پر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی آزادی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی آزادی عطا فرمائے گا۔ اچھا، امام علی مقام اس کا خون پونچھ رہے تھے، شہید وہ ہو چکے تھے لیکن ابھی بھی خون، شہید تو زندہ ہوتا ہے نا جی، خون وہ جاری تھا، تو آپ نے اپنے رومال مبارک سے خود اس کا خون صاف کر رہے تھے بار بار، اور کہہ رہے تھے کہ واہ تمہاری ماں نے تمہیں ہور پیدا کیا تھا اور ہوری تم جنت میں جا رہے ہو آزاد۔ جی یہ حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ پھر خالی یہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا خانوادہ بھائی بھی مصعب نام سے، اور اس کے علاوہ خادم غلام جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر اپنی جانیں دے کر نثار ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حق رکھا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضرت حر کی شخصیت کے کچھ پہلو میں رکھنا چاہتا ہوں نئی نسل کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ غور و فکر کا مرحلہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ خیر اور شر کے درمیان موجود ہوتا ہے، جس طرح لمحہ انقلاب جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ لمحہ انقلاب ہماری زندگی میں بھی آتا ہے، آئے گا، آتا رہے گا۔ تو ہمیں حضرت حر کے کردار کو پیش نظر رکھ کے سبق لینا چاہیے کہ جب خیر کی طرف بلاوا آئے تو اس وقت سستی نہیں کرنی، اس وقت آدمی جنت اور دوزخ کے دوراہے پر ہوتا ہے، جس طرح حضرت حر نے فرمایا تھا کہ میں جنت اور دوزخ کے دوراہے پر کھڑا ہوں۔ مہاجر نے پوچھا تھا کہ اتنے تفکر میں کیسے ہیں، آپ کے بھائی نے بھی پوچھا تھا مصعب ابن یزید نے، کیوں گہرے غور و فکر میں مبتلا ہے؟ اس وقت فرمایا تھا میں جنت اور دوزخ کے دوراہے پر ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میں کیا اختیار کروں، گواہ رہنا میں نے جنت کو اختیار کیا۔ ایک ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جاہ و مرتبہ کی قربانی دینا۔ اللہ اکبر۔ اقتدار ہو آپ کے پاس، 1000 لوگ آپ کے انڈر ہو، خراسان کی ریاست کا آپ کو والی بنانے کا وعدہ کیا جا چکا ہو، پھر شہرت ہو، عزت ہو، یعنی عزت اور جاہ کی قربانی دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جناب حر رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب معاملہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کا آ جائے تو ساری عزتیں ان کے اوپر قربان کر دینی چاہیے. لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والدی والناس اجمعین. اور تیسرا کہ جب بندہ مشکل راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ترغیبات اور تشویقات کے جال پھینکے جاتے ہیں. حضرت حر رضی اللہ عنہ ان ساری چالوں سے نکل گئے. فقط ایک وہ جنبش سے نکلا ہوں، ہے نا، جسے ہو غرور، جسے ہو غرور آئے شکار کرے مجھے. تو یہ والی کیفیت ہوتی ہے. حضرت حر کی شخصیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور ہمارے لیے بھی اور ہماری نسل کے لیے بھی. 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، ایک جنبش میں. جسے ہو غرور آئے جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. تو یہ والی کیفیت، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے اور ہماری نسل کے لیے بھی. چوتھا یہ کہ جو آپ کے عمدہ اخلاق ہیں، وہ خاندانی نجابت جس کا آپ نے انٹرو میں تذکرہ کیا تھا، اس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوتے. یہ آدمی کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ ان سے کب کسب فیض کرے. کچھ لوگ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ چیزیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی سائیکل کرنے والا حسینی کردار مل جائے نا تو وہ چیزیں سائیکل ہو کر روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہیں. وہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں مگر لشکر یزید میں، میں حر ہوں کہ ابھی لشکر یزید میں ہوں. تو یہ چوتھی اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ جو توبہ ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت حر جس وقت جناب امام کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو عرض کی حل لی من توبہ، جناب امام کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ تو آپ نے توبہ کی آیت پڑھی اور فرمایا کیوں نہیں، نام فرما کر کہ کیوں نہیں ہے گنجائش. تو پھر اس وقت جناب امام حسین رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جو آخری جملہ بولا تھا اس میں بڑا خوبصورت استعارہ ہے، سمت کا امو کا حرن، اور تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا. اور نام تو اندازے سے رکھے جاتے ہیں، جس کا نام خلیق ہو ضروری نہیں کہ وہ صاحب اخلاق بھی ہو. پیر صاحب، حضرت حر کے حوالہ سے ایک انفارمیشن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مزار مبارک 20-22 کلومیٹر کربلا محلہ سے باہر ہے حضرت حر کا، چونکہ آپ کے قبیلہ والے آپ کا جسد مبارک بعد از شہادت وہاں لے گئے تھے اور وہیں آپ مدفون ہیں، اور آپ کے دعا سے مجھے حاضری کی سعادت وہاں میسر ہوئی ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں، بہت زیادہ والہانہ محبت ہے، بہت زیادہ پیار ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں. اور آپ کا یہ ایک خاص تعلق تھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ میں آئے ہیں تو آپ نے آپ کی طرف باقاعدہ خط بھیجا ہے. اچھا، اہل عرب کا ایک اصول انشاء تھا کہ جب وہ خوشی کا موقع ہوتا تو اپنے نام کے ساتھ ولدیت یعنی باپ کا لکھتے، اور جب کبھی غم کا موقع خدا نخواستہ ہوتا تو آگے والدہ کا نام لکھتے، مادر گرامی کا نام لکھا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے حسین ابن الفاطمہ یعنی یہ خط میں نیچے لکھا، اور ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بھی دستخط کروائے. یہ اس بات کی علامت تھی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ حرم نبوی کی عفت مآب بیویاں جو ہیں وہ بھی آئی ہوئی ہیں. وہ بچپن سے چونکہ بشارات شہادت کی خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھیں، تو یہ جو خواص لوگ تھے، جو منتخب اور چنیدہ لوگ تھے اس کام کے لیے، ان سب کی جو وہ باطنی تیاری تھی وہ جاری تھی کہ کب وہ گھڑی آتی ہے، کب وہ جب واصل بالحق ہونے کا مرحلہ آتا ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ان خوش نصیب شخصیات میں سے تھے. خط ملا تو فوراً عازم ہوئے، کربلا کی طرف آئے اور آ کر اس قدر حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت وارفتگی کا اظہار کیا. اور جب یوم عاشور آتا ہے تو ایک خاص بات حضرت حبیب ابن مظاہر کی جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو آپ اس حالت میں جب تیر و تفنگ کی بارش ہو رہی ہے آپ عرض کرتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز جو ہے وہ آپ کی اقتداء میں ادا کروں. نماز ظہر حضرت امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں، پھر لشکر یزید کو خطبہ دیتے ہیں
اور ان کو خطبہ دے کر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نسب مبارک کی شان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور فضائل آپ کے بیان کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے، چونکہ یہ خود صحابی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے، جو حضور کی بارگاہ اقدس سے میں جو مناظر دیکھے تھے کہ آقا کیسے پیار کرتے تھے، وہ ساری کیفیات جو ہیں وہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اور پھر بیان کرنے کے بعد جب اجازت ملتی ہے تو یہ جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ کا مزار مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے برآمدے میں ہے، پہلو میں ہے جی۔ اب یہاں یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ بنو اسد کے سردار ہیں، قبیلہ کے، کوفہ کے معتبر رؤساء میں سے ہیں، 2-3 پشتیں گزر جانے کے بعد قبلہ محترم نسلیں جو ہیں وہ فراموش کر بیٹھتی ہیں کہ ہمارا بڑا کہاں تھا، کون تھا، کیا نصیب اللہ نے عطا کیا تھا کہ ادھر زائر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، واپس اور نکلتا ہے پلٹتا ہے تو السلام علیکہ یا انصار الحسین، حضرت حبیب ابن مظاہر کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ کیسی جگہ کیسی ملی ہے ان کو، کیا وہ رفاقت کا جو حق ادا کیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے جزا کیسے دی ہے۔ اور اسی طرح کی لائٹس، وہی چاندی کا وہ زری مبارک، کمال ہے۔ جی آپ کی طرف صاحبزادہ صاحب۔ میں ایک اور گزارش اپنی گفتگو کے ہی، جیسے میں نے سیدنا حر کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال و جمال کے مظہر ہیں، ٹھیک، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور اسلام کی سربلندی کے لیے جب جہاد فرمایا تو ساری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اصحاب میسر آئے ویسے کسی کو نہیں آئے۔ میں ایک مثال دے کر پھر آتا ہوں اس طرف، جیسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے پیش نظر کچھ ایام کے لیے ان سے بے رخی اختیار کی، تو ملک غسان کے بادشاہ نے ان کو یہ خط بھیجا کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، تو آپ نے ڈال دیا اس کو تندور کے اندر اور اس کو واپس بھیج دیا۔ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی رسول کا اسوہ ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو احباب میسر آئے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مظہر ہیں۔ واہ، یہ ایک مقام پہ ولید بن عتبہ کا نام آتا ہے۔ جس وقت یزید تخت حکومت پر براجمان ہوا تو سب سے پہلے یہ گورنر مدینہ تھے ولید، ان کو خط لکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین، ان سے فوراً بیعت لی جائے، اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کو شہید کر دیا جائے۔ یہ خط آپ کو موصول ہوا تو آپ نے حضرت امام علی مقام کو، حضرت عبداللہ بن زبیر اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر بیعت کے لیے آپ نے کہا کہ کی جائے، لیکن حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میں فاطمی شہزادہ ہوں، میں حضرت مولا علی کی اولاد ہوں، میری یہ شان نہیں ہے کہ میں بیعت چھپ کے کروں۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت امام علی مقام چلے گئے تو وہاں مروان بیٹھا ہوا تھا اسی مجلس میں۔ مروان ولید سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی حضرت امام علی مقام سے بیعت نہ لی تو پھر یہ کبھی دوبارہ ہاتھ نہ آئیں گے، قابو نہیں آئے گا جی، اور پھر تمہیں بہت زیادہ قتل و غارت کرنا پڑے گی، حتیٰ کہ تمہیں جنگ بھی کرنا پڑے گی ان کے ساتھ، لہٰذا ابھی بیعت لو یا پھر انہیں شہید کرو، یہ لفظ اس نے کہے۔ تو حضرت جناب ولید نے جو لفظ کہے تھے میں وہ پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں وَبُخْ غیرک یا مروان، اے مروان کسی اور کو برگلانا جا کر، ہمارے ساتھ یہ بات نہیں کرنی، اِنَّکَ اخْتَرْتَ لِی الَّتِی فِیہَا ہَلَاکُ دِینِی، کیا تو مجھے اس کام کا مشورہ دیتا ہے کہ جس سے میرے دین کی ہلاکت کا خدشہ ہے؟ میرا تو ایمان جاتا ہے اس کے ساتھ اگر میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرتا ہوں۔ اور ساری باتیں کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے مجھے، ولید کہتے ہیں با خدا اگر سورج طلوع ہو غروب ہو اور ساری دنیا اور اس کا مال بادشاہت سمیت میرے ملک کیا جائے اور مجھے یہ بات کہی جائے کہ حسین علی مقام کو شہید کر دے تو میں کبھی نہیں کروں گا، میں سب کو چھوڑتا ہوں۔ اور اس سے اگلا جملہ جو ہمارے عقیدے کا بھی مظہر ہے اور صحیح بات وہ ہے جو جناب ولید نے کہہ دی ہے، انہوں نے کہا لا ابایع واللہ، اللہ کی قسم جا میں بیعت نہیں لیتا ان سے، یہ بات کہہ کر اور کہا جو تو مشورہ دیتا ہے مجھے حضرت امام علی مقام کو شہید کرنے کا، انی لا اظن امرأ یحاسب بدم حسین لخفیف المیزان عند اللہ یوم القیامہ، فرمایا یہ بات یاد رکھنا، جو بندہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے کردار کو، اپنی تلوار کو دم امام علی مقام سیدنا امام حسین کے خون سے رنگین کرے گا، یاد رکھنا قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا سب سے زیادہ اس کا ہلکا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب
جی حضرت امام احمد بن حنبل تو اتنی دیر لعنت فرماتے تھے جب تک سانس نہیں ختم ہوتی تھی، لعنت اللہ علی یزید والا آوان ہی و انصار ہی، مسلسل بولتے رہتے تھے۔ میں ایک دلچسپ پہلو اصحاب استقامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب اقتدار ہار جاتا ہے اور کردار جیت جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ منظر ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے، قلت غالب آ گئی، کثرت ہار گئی۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور پہلو دیکھیں کہ جبر و استحصال جو ہے وہ شکست کھا جاتا ہے اور صبر و استقلال غالب آ جاتا ہے۔ یعنی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیسا منظر تھا، یزید کے اقتدار کا سورج نصف النہار پر ہے اور ادھر خیام حسینی میں کھانے کے لیے روٹی کے سوکھے ٹکڑے تو ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود قافلہ حسینی سے ایک فرد بھی اپنے گھوڑے کی سم سے اٹھنے والی گرد کا بھی سودا نہیں کرتا اور خیمے کی تناب کے ذروں کا بھی سودا نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف یہ استقامت کے اثرات دیکھیں کہ لشکر یزید کا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ استقامت کی برکت سے بصورت حر جو ہے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں جو اطمینان ہوتا ہے وہ ہیجان پر غالب آتا ہے۔ ہیجانی کیفیات وقتی ہوتی ہیں، لیکن جو اطمینان قلب ہوتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ اور ہم ان کرداروں کو اگر دیکھیں، جناب زہیر ابن قین جو آپ نے شب عاشور جواب دیا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، وہ ٹوٹلی اطمینان ہے، اس میں کوئی جذباتی پہلو نہیں ہے، سکون ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب امام حسین یہ تو دنیا عارضی ہے، اگر یہ دائمی ہوتی اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہوتا پھر بھی ہم اپنی جان آپ کے اوپر قربان۔ سبحان اللہ، ایسا خوبصورت خیال ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت زہیر ابن قین کے علاوہ حضرت مسلم ابن اوسجہ ضعیف صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی خدمات۔ حضرت انس قاہلی، ایک دلچسپ روایت ملتی ہے کہ حضرت انس قاہلی وہ ہیں جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، صحابی ہیں، اور ساتھ یہ حدیث سنی کہ میرے اس بیٹے کو ایک ایسی سرزمین میں قتل کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں، تم میں سے جو بھی انہیں پائے اس کی مدد کرے۔ یہ راوی بھی یہی ہیں اس حدیث کے اور عامل بھی ہیں اس حدیث کے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ رنج و غم سے نجات کا وظیفہ ہے یہ۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی فکر، رنج و غم کو دور فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کو بادل جیسی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ برستا ہے تو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں کو بھی سیراب کرتا ہے۔ فیصل لکشبندی جی۔ شان والے سارے اصحاب حسین، شان والے سارے اصحاب حسین، جان لٹانے والے اصحاب حسین، جان لٹانے والے اصحاب حسین، دی کے راستے میں ہوئے قربان سب، دی کے راستے میں ہوئے قربان سب، خلد میں سب پہنچے اصحاب حسین، خلد میں سب پہنچے اصحاب حسین، حر نے بھی لے لی غلامی کی سند، حر نے بھی لے لی غلامی کی سند، وقف دی
جب دیکھے اصحاب حسین، وقف دی جب دیکھے اصحاب حسین، تھے حبیب ابن مظاہر ساتھ ساتھ، تھے حبیب ابن مظاہر ساتھ ساتھ، کول کے تھے پکے اصحاب حسین، کول کے تھے پکے اصحاب حسین، ساجد ان کی جان ساری پر سلام، ساجد ان کی جان ساری پر سلام، اللہ کے تھے پیارے اصحاب حسین، اللہ کے تھے پیارے اصحاب حسین، شان والے سارے اصحاب حسین، جان لٹانے والے اصحاب حسین۔ فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین، وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔